جی، اب ہم اصطلاحات میں آگے بڑھیں گے اور آج کی جو اصطلاح ہے وہ ایک تو ہے آمد اور ایک اس کے ساتھ ہی دوسری استعمال ہوتی ہے آوار۔ یہ دونوں شعری اصطلاحات ہیں، اس میں استعمال ہوتی ہیں شاعری میں۔ آمد جو ہے اس کا مطلب ہے اترنا، آ، کسی چیز کا آنا اچانک، یعنی خیال آیا اور خیال کے ساتھ ہی اس نے لفظوں کا روپ دھار لیا اور پھر وہ شعر بن گیا، یہ ہے آمد۔ اور اس کا تعلق تخلیقی ذہن کے ساتھ ہے، یعنی جو خلاق ذہن ہوتے ہیں، جو بائی بارت آپ کہہ لیں کہ شاعر ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، وہ کلام کو موضوع کرنا جانتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ شعر اترتے ہیں اور وہ پھر کہتے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو اقبال جیسے جو شعراء ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر آمد ہوتی ہے باقاعدہ، اور کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا۔ جس زبان میں وہ شاعری کرتے ہیں اس کا ایک قابل قدر ذخیرہ ہے الفاظ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، زبان پر ان کی قدرت ان کو ہوتی ہے، اور جب خیال اترتا ہے تو انہیں لفظوں کا روپ دینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی اور وہ اس کو شعر میں ڈھال لیتے ہیں۔ یہ ہے آمد، اور اس کا کہا جاتا ہے کہ قدرتی عمل ہے، اس میں شاعر کے کچھ زیادہ یعنی اس کی تگ و دو اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، آمد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب شعر ہو جاتا ہے اور وہ کاغذ پہ آ جاتا ہے یا آڈینس تک وہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ جو اوزان ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شاعری کے پرکھنے کے پیمانے ہیں، اس پر وہ پھر پورا اترتا ہے۔ یعنی اگر اس کی تحقیق کی جائے جو شاعری کے اوزان ہیں اس کے مطابق، تو پھر وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے، اس لیے کہ شاعری تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے، بہت پتنی صدیوں سے ہو رہی ہے، ہزاروں سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن یہ جو علم ہے اس کا اس کے جو اوزان مقرر ہوئے ہیں اور اس کا جو عروض کا جو علم ہے، یہ تو بہرحال ایک معلوم تاریخ میں ہے یہ، تو اس پیمانے کے اوپر اگر اس کو پرکھیں تو وہ پوری اترتی ہے، اس لیے کہ وہ بائی بارت شاعر ہوتا ہے، یا پھر وہ اس کے اندر وہ قدرت نے وہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ اب جو آورد ہے، یہ واو کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر جزم ہے اور دال بھی ساکن ہے۔ آورد کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوشش کرنا، تکلف کرنا اور محنت کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پھر جوڑنا۔ یہ جو ہوتے دونوں شاعر ہیں، یعنی آورد جو ہے وہ بھی شاعری ہے اور آمد جو ہے وہ بھی شاعری ہے، لیکن جو آورد ہے اس میں جو شاعر ہے وہ عروض کا جو فن ہے اس پر اس کی دسترس اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ جو وزن ہے اور جو بحر ہے اس سے کلی طور پر وہ واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا جب خیال اپنے اوپر وہ کوئی طاری کرتا ہے، یا اگر تھوڑا بہت اس کے اوپر خیال کوئی آتا بھی ہے، اس کے ذہن میں ظاہر خیال تو آتا ہے تبھی وہ شعر کہتا ہے، اس کے بعد جب وہ لفظوں کا روپ اس کو دیتا ہے تو وہ بڑا اسے تردد کرنا پڑتا ہے، بڑی کانٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، بڑی اس کو مشق کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر کہیں وہ شعر بنتا ہے۔ تو اب اس میں عام جو قاری ہے اس کے لیے تو شاید یہ جاننا مشکل ہو کہ اس میں آورد والا شعر کون سا ہے اور آمد والا کون سا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو انہوں نے پیمانے مقرر کیے ہیں اہل علم نے، کہ اس پر یہ جانچا جا سکتا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ اس پہ یعنی آمد ہے یا آورد ہے۔ اگر تو شعر میں سادگی ہے، بے ساختگی ہے، اور اس کے اندر موسیقیت ہے، برجستگی ہے، اور اس کے اندر تاثیر ہے، تو وہ پھر ہے آمد۔ اور اگر یہ معیارات ان پہ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ شعر جو ہے وہ ہے آورد۔ ہمارے ہاں جو اردو میں جو سب سے پہلی تنقید کی کتاب جس کو مانا جاتا ہے وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور وہ ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین نے شعر اور غیر شعر وغیرہ کی
تعریف کی ہے کہ جی شعر کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کو ہونا چاہیے، تو اس میں حالی نے کہا ہے جی کہ آورد جو ہے وہ شاعر یعنی کوشش کر کے جو شعر بناتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا شعر ہوتا ہے آمد سے. لیکن حالی کے علاوہ جو باقی نقاد ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو فطری شاعر ہوتے ہیں، جو جن کے اندر تخلیقی مادہ قدرت نے رکھا ہوتا ہے، ان کو آورد کا سہارا نہیں لینا پڑتا، بلکہ ان کے اوپر اشعار کی آمد ہوتی ہے اور خیال جو ان کے اوپر اترتا ہے تو پھر وہ اس کو لفظوں کا روپ اس کو دے دیتے ہیں. عام طور پر اس کی پہچان یہ کی گئی ہے کہ آورد کی، کہ اس میں مضمون ہی جتنا بھی اعلیٰ ہو، لیکن جو لفظوں کی بنت ہے اور جو اس کی فیبریکیشن کی جاتی ہے، جو لفظوں کا ارینجمنٹ ہے، وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل جو ہے وہ ورک کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو پہچاننا پھر آسان ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں وہ تاثیر نہیں ہوتی، اس میں وہ اثر آفرینی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ مضمون آفرینی نہیں ہوتی جو کہ آمد میں ہوتی.